امان امتا، امن و امان امتا، اے جان من ایمان من، امن و امان امتا، اے جان من ایمان من، امن و امان امتا، حسنین جان فاطمہ، 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 ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، 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 ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہے یہ اسی کے نام دو، ہے یہ اسی کے نام دو، حسنین جان فاطمہ، حسنین جان فاطمہ۔ کل میدان محشر میں اعلیٰ سرکار نے دیگر لوگوں نے فرمایا سیدنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی مسلم علیہ کریم، وہ پیرن مبارک لے کے علماء صوفیہ ازکیہ لکھتے ہیں میدان محشر میں، ذمہ دار علماء صوفیہ فقہا فرماتے ہیں یہاں تک کہ منادی ندا دے گا اہل محشر نگاہوں کو جھکا لیں کیونکہ شہزادی رسول کا گزر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، میری سرکار کی شہزادی، سبحان اللہ، اس 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بارگاہ الہی میں، اللہ اکبر، وہ واقعہ پورا بزرگوں نے تحریر فرما دیا۔ مجھے بتانا یہ ہے اس دن بھی اگر یاد فرمائیں گی، سبحان اللہ، ہم جیسے بتوں کو، ہم جیسے ناکارہ کو، ہم جیسے گناہگار کو، ہم جیسے فٹیچر کو، ہم جیسے سیاہکار کو، ہم جیسے خطاکار کو، رحمت ان کی ہمارے لیے، اللہ اکبر، ارشاد فرماتی ہیں بارگاہ الہی میں دعا ہو رہی ہے، مولا کربلا مولا میں اگر یہ قربانی میرا یقین ایمان ہے کہ وہ قبول ہے، بے شک فرماتی قبول ہے مولا، تو میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ لہذا مرنے سے پہلے ڈرو، سارے ملا ایک طرف، ان کے پوتے کی یہ شان ہے، ان کے پوتے کی بتا رہا ہوں ہماری کیا اوقات ہے، فرماتی اللہ حضرت تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور مجھ سے 100 لاکھ کو، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، سبحان اللہ۔ آپ نے سن لیا کہ یہ سلاسل اربع تک میں ان کا فیض آیا ہے، کوئی ہے جو کہہ سکتا اس در سے نہیں پیا، اس در سے نہیں ملا؟ ارے عبدالرزاق باسوی کو غوث پاک فرماتے غریب نواز سے کہ معین الدین اسے مجھے دے دو، اور وہ نگاہ کر دیں ملا نظام الدین پر تو وہ دیوانے ہو جائیں۔ ودیشوں سے خط آئے، سن لو، یہ ملاد شریف میں بیٹھو تو بیٹھو دل لگا کے، ہاں موبائلوں میں رات بھر گزر جاتی، کوئی نہیں دیکھتا ہے، عشق کی دنیا یہ ہے، جب بیٹھ جاؤ تو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا دست بکار دل بیار، سرکار کی بارگاہ میں لوگوں نے خط لکھا، یہ کیا ہوا حضرت، آپ سا علم، آپ سا مولانا، آپ سا قابل، ایک درویش فقیر ملنگ کا دیوانہ، جملہ سنیے، فرماتے ہیں عبدالرزاق باسوی کو تم کیا سمجھو، ملا نظام الدین کی آنکھوں سے دیکھو رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اسی بے چینی نے اکسایا کہ میں اپنے شیخ کی سوانے لکھوں، سبحان اللہ۔ اسی میں فرماتے ہیں میں بچوں کو درس دے رہا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، واقعہ پڑھ لیجئے گا، مختصر یہ کہا مولانا یہ تمہارے بس کی بتیا نائی ہے، بابو بچوا کو ہمارے پاس بھیج دو، تو نہ سمجھائی پاؤ ہمیں بھیج دو، یہ ہم سب صحیح سے اس کو بتیا سمجھا دیں گے۔
اب وہ چادر رحمت کی بات تھی، آپ نے سنا، علماء تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سرکار کا مسئلہ کیا آپ سب جانتے ہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب، سبحان اللہ، وہی اول وہی آخر۔ تو بڑا مشہور واقعہ علماء صاحب نے حدیث سنی کہ وہ چادر جس میں پاک سے جیسے کوئی چیز بلا تشبیہ پانی سے گزر جاتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو؟ آج ایک کیڑا اور ہے نا، مولوی نئے نئے پیدا ہوئے، یہ کیوں سبرات کیوں، باعث کو کیوں، تیز کو کیوں؟ تو میں نے کہا تو پیدا کیوں ہوا؟ بھائی کیوں کی بات ہے تو کیوں ہر جگہ ہے نا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اپنی اوقات مت بھولو، کیوں کرنا ہے تو اپنے مسائل میں کرو، نہ کہ اجماعی مسائل۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ سر جھکا دو اور سر رکھ دو اور عرض کر دو سرکار اب تو غنی کے در پہ بستر بچھا دیے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، بات آ گئی، سن لو، دل نہیں مانتا تمہارے ہمارے دادا پیر کی۔ میں گیا حضرت مدینہ المنورہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ مرکز ہے، مرکز المراکز کہہ لیجیے آپ۔ اسلام نے کیا سوچ دی ہے؟ میں کسی کی ذات کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کے اشعار سے مطلب ہے، اس تحقیق پر نہیں جا رہا گفتگو پہ۔ وہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ حسن سے بصرہ، بلال الحبش، صہیب روم، یہ جاگیر نہیں ہے، کسی ایک پیر کی فضل الہی ہے جو اس کے محبوب کی محبت میں لڑے گا اور اس کی نسلوں کو چمکا دے گا۔ آؤ تو عشق کرو تو سنیے، حسن سے بصرہ، بلال الحبش، صہیب روم بصرہ کے ہیں، حسن بصری مکی ہیں، آج سب کو شہر سے پہچانتے ہو۔ حسن سے بصرہ، بلال الحبش، یہ مکی ہیں، حبشہ کے ہیں، جنت میں ایسا محل ہے، بتایا حضور یہ آپ کے عاشق بلال کا محل ہے، اور ہمارے جیسے گناہگار کتوں کے نہیں، اولیاء کے امام ہیں بلال الحبش، اولیاء کے امام ہیں حسن سے بصرہ، بلال الحبش، صہیب روم۔ مجھے بتاؤ اسلام نے کیا سوچ پیش کری، کیا نظریہ دیا؟ بصرہ سے آئے، عاشق رسول، زبان کھینچ دوں گا حضور کی بات کری، اگر زبان کاٹ دوں گا اگر نبی کی بات کری، ہاتھ توڑ دوں گا نبی کی بات کری۔ اٹھا کے تیور صحابہ کا دیکھو، بیچ میں بات یاد آ گئی، اتاری شاکری عورتیں، دلال ملا اور دلال پیروں کو بتا دو، فراڈی جالساز پیروں کو کہ تم کیا سمجھو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ جلال بلالی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے سبحان اللہ جمال کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، فاروق تیور کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، علوی جلال کے جلوے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بات آ گئی تو سن لو، پوچھتے مسلک کیا ہے، مسلک کیا ہے؟ ارے مسلک وہی ہے جو فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، جو اس کا مصداق ہے وہ سننی ہے۔ نہیں بھی کہہ پایا اس جملے کو، نہیں بھی کہہ پایا بریلوی، لیکن اگر حق والوں کے ساتھ ہے، اللہ رسول سے محبت، ان کے پیاروں سے، ان کے دشمن سے نفرت ہے، شدت ہے، تو بیڑا پار ہے، ایمان کو نجات ہے۔ تو کیا کہا؟ حسن سے بصرہ، بلال الحبش، صہیب روم، ابو جہل سے خاک مکہ، ایجاب العربی۔ آج شہر دیکھنے والوں، شہر سے پہلے ایمان دیکھو، علم دیکھنے والوں، اعلیٰ سرکار خود فرماتے ہیں، اٹھا کے دیکھیے، جملہ سنو اعلیٰ حضرت کا سنو، میں کتنے آراز، کتنے اپنے جیسے پھٹیچر گناہگاروں کی تقریریں، ایسے جملے کو قربان کرتا ہوں جو ذاتی الفاظ ہیں، شرع کی بات نہیں کرتا، ذاتی الفاظ ہیں۔ سنیے آپ کیا فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ آج جملہ غور کریے گا، سنیے گا، محسوس کریے گا۔ فرماتے ہیں آج تو یہ حال ہے، کتابیں دکھاؤ، نبی کی توہین کری وہابیوں نے، مال اللہ دیوبندیوں نے کری، فتویٰ دکھاؤ، کتابیں دکھاؤ، سمجھاتے رہو، تقریر کرتے رہو، پھر بھی کہتے ہیں ذرا علماء حرمین کا فتویٰ دکھاؤ، چلو وہ بھی دکھا دو، پھر کہتے ہیں مہریں دکھاؤ مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی، فرماتے وہ بھی دکھا دو، اس کے بعد بھی مان لے تو بہت بڑی بات ہے۔ مفہوم قول و مبارکہ سن لیجیے کان کھول کے، آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مسلک اعلیٰ، جس کو دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت، اسی سے پوچھ لو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایسی تیسی کرنے کا نام ہے، احقاق حق ابطال باطل کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، دیوبندی گستاخ رسول کے جبڑے توڑ دینے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، دیوبند کی نیو ہلا دینے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ندوہ کو کاپ اور تھرا دینے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ باتیں کرتے ہو، فرماتے سنو اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟
آج کے مسلمان کا یہ حال ہے. فرماتے ایمان تو وہ تھا اے مسلمان تو اپنی تاریخ پڑھ عرب کے مسلمانوں کی کہ بیٹا ننگی تلوار لیے کھڑا ہے. گھر سے ماں نے پوچھا کیا ہو گیا بیٹا, کس سے لڑائی ہوئی؟ کہ لڑائی وغیرہ کسی سے نہیں ہوئی, تیرا شوہر, میں باپ کہنا بھی توہین سمجھتا, وہ کتا آنے والا اس کے ٹکڑے کر دوں گا. ماں حیران ہے, باپ کو کتا کہہ رہا ہے, باپ کے بارے میں زمانے سے بات چلا رہا ہے, تلوار نکالے کھڑا ہے, کیا ہو گیا بیٹا؟ فرمایا تیرے شوہر نے, حالانکہ رشتہ وہ بھی ختم, میرے آقا کے لیے آج گستاخی کا جملہ نکالا ہے زبان سے, بے ادبی کا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایمان اس کا نام تھا, نہ فتویٰ دکھایا نہ مہر دکھائی, نبی کو کہا بیٹے نے تلوار نکال لی. اس پہ ہزاروں مولویوں کا علم ظاہر قربان ہے, فارسی عربی قربان ہے. سمجھے آپ؟ یہ تو بتایا نہیں جائے گا. آج ہو کیا رہا ہے, یہ فلاں شریف سے آئے, یہ فلاں شریف سے آئے, یہ فلاں شریف سے آئے, یہ معلم الملکوت ہیں, یہ ملکوت ہیں, وہ ملکوت ہیں, یہ فلاں ہے, یہ معلم ہے, مفکر ہے, مدرس. ارے سب ہو, یہ بتاؤ شان مصطفیٰ کیا ہے, شان نبی کیا ہے, عظمت نبی کیا ہے, وقار نبی کیا ہے, کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا لہو قلم سے. لفاظی اور باتیں اور ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ لوگ مجھ سے اچھے ہو, لیکن میاں میں نے اپنے حضرت کو سنا ہے, میں نے سنا حضرت کو مشاہدے ملت کو, ساری سوانے ایک طرف رضی اللہ عنہ, اکثر پڑھائی کے دور میں جس کی اٹھا کے دیکھی مادہ ہی نکلی, نر نہ ہی ملا. مرد بناؤ بچوں کو, مرد بناؤ, ورنہ یہ اتاری شوکری, یہ دلال بمبئی جانے والے ملا, ان کی ٹولی ہے. یہ سیٹ کے قصیدے پڑھے, سیٹ ملا کو بلائے, جیسے غنڈوں کی اور بھو مافیا کی ساز گانٹ ہوتی ہے نا, تبھی تو آپ کیا دیکھ رہے ہو. آپ علماء سے پوچھو, سرکار مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ کریم نے ایک دورہ کیا ہے, جلالی دورہ کہہ لیجیے, کوفہ کا, علماء جانتے ہیں. آپ کو معلوم اس کا تیور کیا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں, کوئی بات پوچھ گفتگو نہیں, جلاؤ ممبر کو, ممبر جلا دو ممبر. جب عظمت نبی کی بیان نہ ہو تو ایسا ممبر کسی کام کا نہیں. جب عظمت مصطفیٰ کی بیان نہ ہو تو ایسا اسٹیج کسی کام کا نہیں. جب نبی کے دشمنوں کی تردید نہ ہو, فرض اعظم پہ عمل نہ ہو, ایسا ملا ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو رنگ رضا چاہیے, ہمیں چاہیے تو رنگ فاروقی چاہیے, ہمیں چاہیے رنگ خالد بن ولید چاہیے, ہمارے بچوں کو چاہیے انقلاب کے رنگ علی چاہیے, رنگ حسنین چاہیے, رنگ محبوب الہی چاہیے, رنگ شیر رضا چاہیے, رنگ مشاہد ملت چاہیے, رنگ مسعود ملت چاہیے, اور رنگ شیر ہندوستان چاہیے. اس لیے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. دیکھا آپ آگے ذہن میں یہ مت سمجھو ایک میرا ہی رحمت کا دعویٰ نہیں. بے شک عرف ناز کے اعتبار سے علماء ظاہر کی اصطلاح میں بریلوی بولا جاتا, کوئی بریلوی نہ بھی کہے, نہ بھی کہے, عشق رسول ہے, مانا علیہ واصحابہ کا مصداق ہے, بیڑا پار ہے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا غور کیا, مائنڈ سیٹ ہو گیا, کسی کی خلافت ہوگی تبھی جلوہ ہوگا, کسی پیر کی بیکنگ ہوگی تبھی جلوہ ہوگا. سرکار نے کہا میں 2020 میں بھی دکھا دوں گا اور آگے بھی دکھاؤں گا, کیونکہ جلوہ تو مجھ سے ہے نا, نور تو مجھ سے ہے نا.
وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی بحر ہے وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ مرکز تو حضور کی ذات ہے۔ کیا دکھایا؟ اس میں کئی سبق ہیں، میں بات کروں لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بھی دکھایا گیا سرکار سے عشق کرو، ان کے گستاخوں کا منہ توڑو۔ آج بھی ایک گلی کا امام دنیا میں چرچا کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں کلی طور پہ تو بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ آدمی بات اپنی اپنی لاتا ہے، ہاں، لیکن ایک بات سمجھ لو، سرکار سے محبت میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، دلی یہاں وہاں، میدان خطابت اور ہے، ابا چاچا اور باپ کے مریدوں میں تعریف اور نعرے اور ہے، اور اغیار کے کپڑے توڑنا اور ہے، مقابلہ اور ہے۔ اہل دانش جانتے ہیں، جو اس سے آشنا ہے، میاں بہت دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھا ہے، سنا دوں؟ سنو گے؟ سنو گے؟ بیٹھے ہو؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ جملہ ہو کریے گا، تیور دیکھیے گا، تقدم تاخر دیکھیے گا۔ ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی بلایا، ساتھی کوئی مل جائے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر، ہم مسافر ہیں، یہ مت بھول جاؤ، یہ مت بھول جاؤ۔ بھاپور کے سیٹھیوں، اوکھم کے سیٹھیوں اور ہوں گے تو سیٹھیوں کی چمچا گیری اور سیٹھیوں کا چہرہ دیکھ کے بولتے ہوں گے حشمت علی کے گھرانے کا آج بھی اصلی شیر اگر ہے تو گنبد خضرا کا جلوہ دیکھ کے یہی کہتا ہے، کرو مدائن دول لتا پر اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے۔ اللہ اکبر، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ اپنی اوقات مت بھولو، میں اس کا پوتا ہوں جس کے مریدوں میں وہ لوگ بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ دنیاوی اعتبار سے اکنومیکل سیکٹر میں اپنے زمانے کے ریلائنس اور ٹاٹا کے لیول پہ دنیاوی معاملہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میاں گدا کر تواضع کنت، تو بھائی صاحب وہ تتیری اور تاری بھکاری ہوں گے تو اتار کے لیے گلک رکھتے ہوں گے، ہمارے لیے تو خواجہ کا در کافی ہے، ان کا خزانہ جو ہے نا وہ بانٹ رہے ہیں۔ سرکار کے پیارے لال لخت جگر، تو گدا تواضع انکساری کرے تو اس کی تو خاندانی عادت ہے، لیکن یہ وہ شعر ہے کہ کچھ کو تو یہاں معلوم ہوا، کچھ کو کہہ رہا ہوں اور کتنوں کو نہیں معلوم، اور کتنوں کی جب آنکھیں کھولیں گی جب سینے پہ دم آئے گا۔ بات سنا رہا تھا، پوری کر دوں۔ مجھے ایک صاحب لے گئے آئے ہوٹل پہ مدینہ شریف میں، چلیے تبرکات کی زیارت میں نے کہا سبحان اللہ آپ نے جواب، میں نے کہا مدینہ شریف میں جواب بھی آہستہ دینے کا حکم ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ، یہاں وہ بارگاہ ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جب، ارے ساری حدیں لوگ پار کر رہے ہیں۔ گونڈا بستی یہاں کے کتنے لوگ وہاں عمرے کے نام پہ چندہ کر رہے ہیں، چلو بھائی چندہ بھی کر رہے ہیں، چندے میں یہ بھی دیکھو، جدہ میں گیا لوگوں نے محفل شریف کری، ایک صاحب آئے اپنے عظمتی تھے، بولے جدہ ہے، میں نے کہا کسی کا باپ کا نہیں ہے، مرنا ایک دن ہے، مسافر ہیں، دعا کرو اللہ دین پہ رکھے اور دین پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ کئی بجے تک محفل ہوئی، کئی لوگوں توبہ بھی کری، بتانا یہ میں گیا
حضرت ایسی جگہ، ایک تو پہلی بات پیارے محبوب سبحان اللہ مدینہ طیبہ، وہ صحابی رسول کے شہزادے ہیں اور بڑے عاشق رسول سنی ماشاءاللہ. تو مختصر یہ کہ حضرت ایسے بیٹھے تھے، یہ ہاتھ ایسے تھا، میں نیچے قدموں بیٹھ گیا. ایک صاحب نے تعارف کرا، میں نے منع کیا بزرگوں سے اتنا نہیں بولتے ہیں، خاموش رہو، سب بزرگوں معلوم ہے، زیارت کرو چلے جاؤ آگے بڑھو، تعارف کرو. ارے اجمیر شریف میں ہم نے دیکھا شیخ ہو تو ایسا ہو، شیخ ہو تو ایسا ہو. عالم مفتی بہت دیکھے، عالم مفتی بہت دیکھے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. علامہ روم کا جلوہ دیکھا تو مشاہد ملت کو دیکھا. اپنے وقت ایک طرف امام وقت بھی ہے اور یہ ایک طرف عشق کا وہ امام ہے. یادگار کیا استاد سے نکلی حضرت نواز ہے، یہ انداز بتا رہا ہوں. اور کچھ جب بھیڑ دیکھی زیادہ لوگ بہت آہستہ سے، آپ لوگ جاتے یا فقیر جائے، آپ جا رہے ہیں واپس یا فقیر، یعنی یہ تمنا یہ آرزو یہ درے خواجہ ہے. یہاں ہم گدا بن کے آئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں. یہ عالم وہی میں نے حضور سے ہندوستان کو دیکھا، تنہائی تلاش کرنا. ہم بھی آپ تو گواہ ہیں، رات میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، لیکن میاں ایسے پیارے ہیں غریب نواز کے نا. جاؤ میں آج 21 میں ان کے بھروسے پر کہتا ہوں خواجہ صاحب کے اجمیر شریف جانا تو سارے سرکاروں کا وسیلہ پیش کرنا، کہنا حضور ایک آپ کا چہیتا ہے جو حضور مدرسہ سرکار کے شہزادہ، میں اس کی دہائی دینے آیا ہوں. میں بات آ گئی تو شہجانی مسجد میں تھا، حضرت جلوہ گر تھے، کئی بزرگ وہاں پہ دیکھے، لوگوں نے بتایا، میں چلا آیا. میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ تمہاری توجہ الی الشیخ، بس شیخ کی طرف ہونا چاہیے. اور یہ حضرات جو جلوہ گر تھے بتا دوں یہ کیوں تھے، کیونکہ تمہارا شیخ آیا تھا تو یہ آئے تھے. اور ابھی چلے جاؤ، بعد میں تم کہو گے یہ تعدی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ابھی چلے جاؤ اگر وہ مل جائیں. گئے 2-3 لوگ دیکھنے کے لیے، حضرت تھے تو وہ بھی آئے تھے. بس آگے نہیں جاؤں گا، ایک اشارہ کروں گا. حضور غوث پاک کی بارگاہ سے دین کی خدمت کرنے والوں کو ایک منصب عطا ہوتا، اس کی تفصیل جاننے والے جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس کی خصوصیات میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کسی شہر میں جانے سے پہلے وہاں کا قطب کو خبر ہوگی وہ آ رہا ہے، اور وہ اس شہر سے رجوع کریں گے چاہے جس طرح سے بھی کریں. ایک تفصیلی بات ہے، جاننے والے علماء جانتے ہیں. بہرحال میں حضرت کی بات پہ آ جاؤں. یہ اس کے شہزادے ہیں، انہوں نے تعارف کرایا. حضرت مدینہ شریف ہے، یہ کسی خانقاہ کے نہیں ہیں، سارے ولیوں سے مرتبہ بڑا صحابہ کا. وہ صحابی کے بیٹے ہیں، 17ویں یا 16ویں پشت ہے. تعارف کراتے کراتے اس شخص نے یہ جملہ کہا، یہ فلاں کے رشتہ دار پوتے جن کا نام الشیخ فلاں فلاں علامہ محمد. تو وہ کہہ گئے حشمت رضا. غلط تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہ بیٹھے ایسے، دیکھیے گا جملہ کہاں پہ یہی شریف ہے کہاں وہ. انہوں نے کہا وہ کھڑے ہوئے ہیں حشمت رضا. یہ کیا فرماتے جلال ایک دم تیور، حالانکہ ایک دم بیٹھے ہیں 70-80 سال تو عمر اوپر ہوگی، ایسے کھول بیٹھے ہیں. جیسی کا حشمت رضا ایک دم جوش میں کیا فرماتے ہیں حشمت علی. میں وہ احساس جنت تک اور یہاں سے وہاں تک لے کے جاؤں گا، بیان نہیں کر سکتا، جو احساس ہے الفاظ کے اس میں. بس ایسے بیٹھے بالکل مجھ سے بالکل سناٹے میں، ایسے ایک دم جیسے آدمی ضعیف ظاہر میں کمزور. اور جیسی اس کے منہ سے نکلا ان کے حشمت رضا حشمت علی. آگے سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الشیخ الاکبر. 3 بار تسبیح میں گواہ ہوں حضرت. ارے سبحان اللہ. تو کیا سمجھ رہے آپ؟ یا نائب غوث الورا یا مظہر احمد رضا بل فتح یا سیدی شر رضا امداد پور. بہت باتیں ہیں، صرف ایک بات اور سن لو. ایک قطب تھے، بہرحال وصال ہو گیا بمبئی میں. بہت لمبا واقعہ کبھی سنا چکا ہوں، پھر سناؤں گا. انہوں نے جلال میں ایسے کھڑے ہو کے کہا تھا، خبیث میرے پاس آیا معافی مانگنے، تیرا پیر ناراض ہے اور اس وقت وہ اس مقام پہ ہے کہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں کیا ہوں، مدینہ شریف سے معافی نہیں ملے گی. آج ہی کریے، بھاؤ نگر سنا ہوگا، بھاؤ نگر گجرات، ان کے دادا موجود ہیں، چشمہ اتار کے بیان کیا اور رونے لگے. پیر بہت دیکھیے لیکن شیر تو مولا علی کا ہے تو پیر ہی شریف. اور
اور جہاں جہاں وہ جاننے والے جانتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں عالم بن سکتے ہو, مفتی بن سکتے ہو, لیکن ان کی غلامی مانگو, ان کی غلامی مانگو, ان کی غلامی مانگو. مدرسے سے مفتی پیر مولوی بن سکتے ہو, لیکن شیر مولا علی بناتے ہیں, اہل بیت بناتے ہیں. لہٰذا میں صرف یہ پیغام لے کے آیا تھا. میرے حضرت نے, میرے حضرت کی وہ تربیت ہے. آج لوگوں شرم آتی ہے. حضرت نے گھر میں فرمایا تمہارے بچے کتنے ایسے مریدین تھے, تمہارے بچے لیٹرین ٹوائلٹ پخانا. ارے ہمارے بزرگوں نے سکھایا دیوبند. دیوبند کیوں سکھایا؟ تاکہ نفرت ہو ان کو, نفرت ہو ان کو, نفرت ہو ان کو, ان میں شدت پیدا ہو. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. آج کیا کر رہا تھا, اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں آج تو فتویٰ دکھاؤ, کتابیں دکھاؤ, سب دکھاتے رہو. مجھے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے, آج کوئی ہندو کہتا چوٹی والا کہ تمہارے نبی کے صحابہ تو زنا کرتے تھے, معاذ اللہ, دھرنے ہوتے, مدرسوں میں ہوتے, ویڈیو بنتی, بڑی بڑی باتیں ہوتی, لیکن سچ فرمایا آقا نعمت نے, دریائے رحمت نے, اپنے رضا کے قربان جاؤں, مولا رضا کے قربان جاؤں, پیارے رضا کے قربان جاؤں, غوث الورا کے قربان جاؤں, خواجہ پیا کے قربان جاؤں, شیر رضا کے قربان جاؤں, جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نہ ہوگا, سب چھوڑ دیں گے عزیز, تمہارا ایمان تمہارے ساتھ جائے گا. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اپنے جمیل رضوی کے دل میں, ہم سب غلام رضوی کے دل میں, آجا سما جانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت سرکار نے سیدنا امام حسن مجتبی صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم سے یہ حدیث پاک روایت فرمائی, جس کے راوی سرکار میرے شہزادے سرکار کے, میرے آقا کے شہزادے ہیں, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. فرمایا جو نبی کے نام پر چومتا رہے گا انشاءاللہ قبر میں اندھا نہیں جائے گا. موبائلوں کے چکر میں نا 3G 4G, میں نے کبھی باتیں پہلی بیچی میں ہو رہی تھی, لوگ بیٹھے تھے اب فلاں جی آ رہے ہیں 5G, ہم نے کہا برباد جی آ رہے ہیں, سنبھالو لٹیا, سارے جی ہو گئے, کیونکہ سب ان کے کرم پر ہے. عرض کیا کر رہا تھا, وہ باتیں میں نے دیکھی, وہ چیزیں دیکھی, اللہ رسول کے فرمان کو سب سے مقدم رکھا. انبی صاحب نے کہا وہی بات ہو رہی تھی, یہ سب کے لیے معیار ہے, میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے. اور کیا فرماتے ہیں اللہ, اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. مضبوطی کا اضافہ ہے. جان گئے تھے, ایک آگا ارے اتنے بڑے, ارے اتنے بڑے, یہ تو بڑے بہت ہیں. سب سے بڑی شریعت ہے, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب آپ نے دیکھا, یہ کیا ہے کہ آپ نے اتنے سالوں میں دیکھا نہیں, بڑے بڑے اپنے کہلانے والے بھی سمجھ رہے تھے. جملے بتا دوں میں, حالانکہ میں نہیں چاہتا چھچوروں کی طرف کوئی لفٹ دینا. ایک باپ دو بیٹے, ایک باپ دو بیٹے, ہم نے کہا دو بیٹے دیکھے, ایک باپ دیکھا, لیکن دستے غوث پاک نہیں دیکھ پائے, دستے خواجہ نہیں دیکھ پائے. حق کے لیے آؤ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر سب نے یہ سوچا ایک میرے کیے سے کیا ہوتا ہے, وہ تبدیلی کیسے آئے گی. فرمایا تم حق بولو تو, حق کہو تو, درس دو تو حق کا, پھر برکات تم کو نظر آئے گی. جملہ دیکھیے آپ, سبحان اللہ. تو میں کیا چاہتا, یہ بھیڑ بھاڑ نہیں, کم ہو لیکن حسینی ہو. ہاں, ہم دوسروں کے کندھوں پہ نہیں رکھ کے وہ کرتے ہیں کہ یہ آئیں گے وہ آئیں گے, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن میاں سب کچھ ہو. آپ پوچھیے حضرت سے, حضرت نے بار بار وصیت کری, بار بار فرمایا بیٹا صلح کلی مولوی سے دور رہنا,
بیٹا صلح کلی مولوی سے دور رہنا، بیٹا صلح کلی مولوی سے دور رہنا، اس لیے بے شک یہ شریف سے آئیں، فلاں شریف سے آئیں، فلاں کہنا ہم قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہ دین ہے، ابا جی کی دکان نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بھی آئی نا، ہم تو پیسے کما چکے ہیں، ہم جس مولوی کو چاہیں گے بلا لیں گے۔ پیسوں سے مولوی خرید سکتے ہو، عاشق نہیں خرید سکتے ہو، عاشق نہیں خرید پاؤ گے۔ اور عشق والوں سے انقلاب آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، سونے وہ چیٹیے ہبری کے ہوں کہ بھاؤپور کے ہوں کہ ڈوکم شریف کے ہوں، میں اس لیے کہوں گا جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا باس۔ مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہو تقریر تاریخ، جملہ اعلیٰ سرکار کا فرمایا رکھوں تو یہاں پر دھواں اٹھتا ہے اور زبان پہ لاؤں تو ڈرتا ہوں زبان جل جائے گی۔ مشاہدی ہے، عصمتی ہے۔ مجھے وہ ملا بھی یاد ہیں جنہوں نے اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کے بزرگ مشاہد ملت سے الحاق کے اوپر بحثیں کی تھی۔ غلطی کرنا اور ہے، غلطی کا اعتراف اور ہے۔ گناہ کو گناہ مانے گا، اعتراف کرے گا، سر جھکا دے گا، توبہ کر لے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور تعبیر کرے گا تو سنیے، حضرت فرماتے تھے، ایک جملہ میں بتا دوں آپ کو، مشاہدی کہنا آسان ہے، پیر ملاؤں کے بارے میں اللہ ماشاءاللہ، مجھے آج بھی یاد ہے پیر کا جملہ، فرماتے تھے مولوی کو کھا سکتا ہے، آج کا سلح کلی اللہ ماشاءاللہ، کو کھا سکتا ہے، توبہ نہیں کر سکتا۔ آج بتا رہا ہوں نگاہ مشاہد ملت ینظر بنور اللہ، تبھی کہتا ہوں دل جلتا ہے۔ زندگی میں تو ستایا، مدار بن کے گلاب چڑھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ غلطی کسی کی ہو آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اعلیٰ سرکار نے، بزرگوں نے فرمایا غلطی ہے، نادم ہے اور احساس ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کی معافی ہو جائے گی۔ رامپور سے علماء آئے تھے، آسان بات ہے، لوگوں نے کہا حضور لوگ کہہ رہے ہیں ان کے تمہارے اعلیٰ کہ یہ تہذیب ہے، یہ اخلاق ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ جملہ غور کریے گا، فرمایا پہلے تہذیب کو کلیئر کرو، تہذیب علی گڑھ کے تہذیب فاروقی۔ اعلیٰ حضرت سے کون بچے؟ اور جو بچے تو شیر رضا کے پاس پھنسے، کچھ کیس چھوڑ دیے اپنے مذہب کے لیے، جیسے کہ آپ تائیداری پڑھنے والے جانتے ہیں، جب آپ نے قلم اٹھایا نا، محرر ہیں اس میں محرر، ہاں تو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ فرمایا باتیں کرتے ہو، میں علی گڑھ کی باطل تہذیب کی بات نہیں کرتا، میں فاروق کی تہذیب یہ جانتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا نکال دیا گیا، بدمذہبیت کی بات آئی، بدمذہبیت ظاہر ہوئی، خادم سے کہا اٹھا لو۔ فاروق کا کھانا وفاداروں کے لیے، غداروں کے لیے نہیں ہے۔ لوگم والوں تقریریں ہو گئی، سن لی، آگے بھی ہوں گی۔ وعدہ کرو، انبی صاحب بیٹھے ہیں، علماء ہیں، مسجد میں دعا کرنا آسان ہے۔ میں نے دیکھا آج کل کچھ نئے فارغین فارسی میں دعا کرتے ہیں، سنسکرت میں بھی کر دیا کرو، کبھی کبھی کرو، اچھی بات ہے فارسی میں۔ ارے یار دیہاتی منئی کو سیدھی باتیا بتاؤ بابو، دشمن رسول سے دور رہو، حرابی سے، نہ یوں کے نہ چوں کے نہ یوں کے، سیدھی بتاؤ اس کو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حشمتی کہنا آسان ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ حشمتی نہیں ہو، اللہ کامل حشمتی بنائے، ایمان کامل۔ میں کیا بتاؤں، حضرت سرکار سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، اکابر اولیاء کو پڑھیے آپ، فرمایا حضور رات بھر ہوتے رہے، رات بھر ہوتے رہے، اگر ان کو نہ پڑھو تو یہ تو علم ظاہر دماغ خراب کر دیا حضرت، یہ ان کا کرم ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ایمان پہ خاتمے کی اہمیت تو بھی جان لے گا، مجھ سے زیادہ روئے گا، مجھ سے زیادہ روئے گا۔ امام اعظم کے بتائے مسائل پہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن راتوں میں جا کے مسجد میں ایمان کی دعا کرنا یہ بھی سنت حنفی ہے، یہ بھی سنت امام اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ سرکار جملہ سنو اسی کی روشنی میں، فرماتے تمہارا ایمان، آج تو بڑی الٹی کھوپڑی کے لوگ بھی ہیں نا، اگر کچھ ضائع سمجھا تو ارے ہم تو حضرت حشمتی ہیں نا، ارے حشمتی ہم بھی ہیں آپ بھی ہو، لیکن سننے سنانے کے لیے کہ ایمان تازہ ہوگا،
ایمان تازہ ہو، زندہ دل بن کے جیو، ایمان کامل ہو۔ میں ایک بات اور دیکھتا ہوں، دنیا کی ہر شے اسپیشل چاہتا ہے۔ حنفی صاحب اپنے بیٹے کو قیمتی موبائل دے دیں، پھر بھی سوچ یہی ہوگی ابا اس سے اچھا بھی تو آتا ہے، کوئی بھی دے دیجیے بھائی کو اپنے، اس سے بہتر بھی تو دنیا کی ہر شے اس میں پلس چاہے گا، بہتر چاہے گا، ایمان میں کمپرومائز کرے گا، مثالیں دے گا، وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو یہ کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو اوپر الزام ڈال کے اپنی قبر میں بچ نہیں جاؤ گے، خود حساب دینا پڑے گا، خود تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو کیا فرماتے اعلیٰ سرکار، سن لیجئے کان کھول کے، فرماتے ہیں تمہارا ایمان پہاڑ سے مضبوط ہو جائے۔ کس سے بولو؟ جملہ غور کریے، یہ تک ملاؤں کی تحقیق نہیں ہے، لفظی نہیں ہے، مجدد اعظم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یہ بحث قلب فقیر پر القا ہوئی، ایک جگہ اور بھی جملہ ہے بہرحال، فرماتے پہاڑ سے مضبوط تمہارا ایمان ہو جائے۔ اللہ کر دے، ابھی تو ہوا بھی نہیں ہے، ابھی ہوا بھی نہیں ہے۔ ایک ساتھ ممبئی پرچی بھیجی، 7-8 سال ہو گئے، کچھ حشمتی مٹھائی بھی نہیں خریدتے دیوبندی کے یہاں سے۔ میں نے کہا تمہاری اماں کو درد کیوں ہوتا؟ اچھا، اس کو بیان بھی کیا گئی کتابوں سے حوالے سے۔ پھر میں نے ایک بات سن بھائی، اگر گستاخ رسول کی دکان دیکھے کسی کا ٹمپریچر وولٹیج تیز ہو جائے، مٹھائی تو چھوڑ وہ کاؤنٹر اٹھا کے اسی پہ پھینک دے، تو عشق میں کوئی تقلید ہے؟ عشق میں تقلید ہے؟ کیا فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت؟ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے، ہم مدرسے کے غلام نہیں ہیں، ملا حسن کے نہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ایک بات بتا دوں، اسی شعر میں بڑی باریکی سے سرکار ایک بار کہہ کے نکل گئے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ عام اذہان رکھنے والوں نے سوچا کہ سرکار نے یوں کہہ لیجئے بین گزر گئے، لیکن میں بتاؤں آپ کو، نگاہ مشاہدے ملت سے پوچھو، یہاں بھی وہ جلوہ ہے کہ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں۔ ہاں، یہاں کیا ہوشیاری ہے وہ عاشقوں سے پوچھو، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے عالم بناؤ، جتنے بن گئے انہی کو بچا لو۔ کم ہیں، میں بتاؤں آپ کو، عشق کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور بے شک علم ضروری ہے، لیکن آج میں افسوس کیا ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ تحقیق لے کے آتا ہے ایسا ویسا۔ کیا فرماتی اعلیٰ حضرت؟ پہاڑ سے مضبوط ایمان ہو جائے، اس کے بعد بھی تمہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہے، ہر وقت، ہر دن نہیں، ہر مہینے، ہر ہفتے نہیں، ہر وقت یہ خوف لگا رہے کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ خیر مناؤ، ایمان کی خیر مناؤ، ایمان کی خیر مناؤ۔ ابھی مدھیہ پردیش گیا، اشمتی، میں نے کہا کوئی شادی ہو، اس میں ابھی ایک صاحب کا کارڈ آیا تو اس نے یہ بھی لکھا غلطی سے بھی کوئی، بہت سے لوگ تو لکھ بھی دیتے ہیں پھر بھی حرامی آتے ہیں، پھر بھی وہاں بھی آتے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ دیوبندی کو بلا لیں گے لیکن سنی چلا جائے گا، اس کی تکلیف نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ اور ویسی ملا بھی ہیں۔ آج دیکھا کیا ہو رہا، بمبئی میں نے کئی شہروں میں دیکھا، ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے جہاں بینڈ باجا ہوگا، اب تمہارا باجا بجنے والا ہے، ہاں جاؤ چندہ کرنے معلوم ہوگا۔ ان کو یہی نہیں پتا فسق فی العمل کیا ہے، فسق فی العقیدہ کیا ہے، تقدم کیا، تاخر کیا ہے، بیوقوفوں کو۔ سرکار نے سب لکھ دیا کہ تقوی کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں۔ تقوی کی پہلی منزل اجتناب کفر ہے، اعتراض کفر ہے۔ ایک جگہ لکھتے سن لو جملہ، فرماتے سرکار، فرماتے اہل الحجر، فرماتے حیرت تو یہ ہے کہ کفر کا ارتکاب، مکروہ پر احتساب، بارے مفتی گیری، ایسے ہی مفتی ملاؤں نے پٹ کیا ہے۔ بچنا ہے تو یہاں آنا پڑے گا۔ سرکار نے بسایا مبارکہ تحریر فرما دی، میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لہذا اپنے کو، اپنے بچوں کو اب دعا کری جاتی۔ میں نے کئی جگہ دیکھا صاحب، وہ دعا کر رہے تھے ایک صاحب فارسی میں کہ رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، تمہاری بے باکیاں
तुम अपना माजी देखो, ये कहने का हक किसको है? 4 किताबें पढ़ के आते हैं, ये भी नहीं समझते क्या कह रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, उसका माना क्या है। रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, तो घर से ही निकले। बेबाकी तो बहुत दूर की बात है, गलत कह रहा हूं, बेबाकी तो बहुत दूर की बात है। अरे मस्जिद में दुआ इमाम ये करे, अल्लाह नजदी हरामियों से बचाए। बोलो तो कमाल, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करे 5 टाइम, अल्लाह जो बंदी हरामी से दूर रखे, अल्लाह जो कम वालों को वहां भी हरामी से दूर रखे, रावजी कुत्तों से दूर रखे। 4 दिन के खेत में हगने वाले, बुरा लगे घर जाओ। आज बन गए टॉयलेट। अब देखा मैंने, रसूल के दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं है। दलील वही है जो फारूक की तलवार ने दी है। क्या कहा? वसातिल वुजूह, वसातिल वुजूह, वो जो वज की जगह है मस्जिद में है। फारूक आजम काबे में है, काबे में है। ताबीलें ऐसी लौंडियों वाली ताबीलें, हिजड़ों वाली ताबीलें, सनानों वाली ताबीलें, औरतों वाली ताबीलें, अत्तारी शाकिरी छक्कों वाली ताबीलें। मर्दों वाली बात यह है, या रसूल अल्लाह, दुश्मन काबे और गिलाफे काबा के बीच में क्या करा जाए? फक्त बोली है, हदीस शरीफ है, हस्मती ना भी हो, रंगे फारूकी है, निजात है, माला अली का मिस्ताख है, निजात है। सारे पीरों की और सारे पीरों के पेटों की तारीफ पाक में है। मरकज हुजूर की बात है, मरकज हुजूर की बात है। दिन में लाखों बातें हैं, दिन में करोड़ों बातें हैं। एक हफ्ते करो, एक महीने करो, एक साल करो, कमाई करते रहो जिंदगी भर, लेकिन मैं बुनियाद बता के गुजर जाऊं। बता दूं? बताओ मनाते निजात क्या है, मदारे निजात क्या है? जाके देखो फतावल हरमैन शरीफ, जाके देखो फतावल हरमैन शरीफ। मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, मजहर आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नाइब गौस बरा, सरकार फरमाते हैं, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, यही मनाते नजात है, यही मदारे नजात है। सुन लो पूरी बात, बहुत बातें गुजरती हैं यहां वहां, ये सब मुझसे अच्छे, आप सब मुझसे अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। आरज़ू ये है कि अल्लाह तुम सबको, मुझ सबको हुसैनी शेर बनाए, हम सबके बच्चों को हुसैनी शेर। और एक बात ये भी सुन ले उलमा की, मुशाहिदी, इदरीसी, मासूमी, मशहूदी, नासिरी, ये सब बात में है। दीन की बात आ जाए तो ये मत देखो कौन सा मौलवी है वहाबी को मार रहा है, तो मुशाहिदी भी जाए मारे, हसमती भी जाए मारे, मशहूदी भी जाए मारे, इदरीसी भी जाए मारे, नासिरी भी मारे, मासूमी भी मारे। गाँव के लफड़े गाँव में हैं, और दीन की बात के लिए हम सब साथ। ये किस लिए मत पकाओ, जितना पकाओगे उतना मर्द बढ़ता है। बदगुमानी से बचो, दीन की बात आ जाए मत देखो। मैं पीली हिस्ट्री में तफसील नहीं बताऊंगा। लोग मेरे पास आए, कोई नहीं जा रहा था इल्ला माशाअल्लाह, जो वो मसला है, मसाइल है। मैंने कहा अब दीन की बात आ गई है, तथीरी कुत्तों को बुखार फेंकने की बात आई है, फकीर जाएगा। अब जाऊंगा, यही है अलुब्बुलिल्लाह वल बुग़्ज़ुलिल्लाह का मकसद। क्या फरमाया सरकार मदर आला हज़रत ने? आसान है, मजमा आसान है, करना आसान, तकरीर तारीफ आसान है। अल्लाह हम सबको, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जुमला सुनो, हशमतियत के बानी का, तुम्हारा जानी दुश्मन भी हो, लेकिन दीन की बात आ जाए, दुश्मन रसूल से मुकाबले की बात आ जाए, उस सुन्नी का साथ देना। बुरी आदत यह है, और फरमाया तुम्हारा लाख दोस्त हो, जिगरी हो, दीन की बात आ जाए, हक की बात आ जाए, उसमें हक का साथ देना, दोस्त को छोड़ देना। लेकिन दामने गौसे पाक को मत छोड़ना। देखो थोड़ी देर के लिए आपको ये बातें लग सकती हैं, लेकिन हम अत्तारी नहीं है कि डॉक्टर को दिखाने फुड़िया गया, हाँ प्यारी प्यारी फुड़िया, मीठी मीठी फुड़िया, अच्छी अच्छी फुड़िया, तेरी प्यारी फुड़िया, इसको चूम लू फुड़िया। ये साले मक्कार बैठे, इनके मुल्ला भी ऐसी हो गए, ऐसे आपा की तरह स्टाइल के दुपट्टे उपट्टे, ये तो बच्चे कुछों को जरखा बनाते हैं। अबे फुड़िया प्यारी प्यारी की अच्छी अच्छी फुड़िया है कि चीरा मार मवाद फेंक, क्लियर कर।
تو چیرے میں تکلیف تو ہوگی، بولو ہوگی نہیں ہوگی؟ مرض ہوگا، تکلیف ہوگی نا، لیکن دائمی شفا ہوگی انشاءاللہ جب مر جائے گا۔ اندر پک رہا ہے وہ، کیا فرماتے ہیں اللہ سرکار؟ بتا دوں، بڑے بڑے مفتی بنتے پورے یوپی میں، ایک مفتی لاؤ مجھے، 44 شرطیں ہیں پیر کی، کتنی ہے بولیے؟ آؤ دکھاؤ مجھے، آج تک میں نے 4 سنی ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آؤ اللہ اکبر کے معنی حقیقی کیا بتاؤ آؤ۔ ارے میں سب باتیں نہیں کرتا، لیکن ہر جس کو دیکھو ٹوپی پہنا رہا ہے، جس کو دیکھو ٹوپی پہنا رہا ہے۔ ایک بات اور سن لو کان کھول کے، حشمتی، رضوی، بریلوی سب بات میں ہے، یہ دین محمدی پہلے، سب کی سنیت ملا لو، کیا اعلیٰ کے برابر ہو جاؤ گے؟ جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے، سرکار کی مہر ہے، دستخط ہے، سب لکھا بے شک اپنی جگہ، لیکن اپنے نام اقدس کے آگے فرمایا محمدی۔ میں ایک بات اور کہوں گا، ہاتھ جوڑنا وہی مانا، گزارش کروں گا، آپ کہو جوتی سر پہ رکھ لوں، لیکن ملا ہو، گٹا نشین، گٹی نشین، لحاف نشین، کرسی نشین، مدرسہ نشین، درسگاہ نشین، یا لوٹا نشین، یا لٹیا نشین، یا مدرس ہے مفکر، ایک بات سن لو، دنیا کمانا ہے تو دین کے لباس میں مت کماؤ، دین کی آڑ مت لو، دین کا سہارا مت لو، ثیاب فی ثیاب یہ مت دکھاؤ رنگ، کمانا ہے نا تو مرنے کے بعد عذاب سے ڈرو، اور ابا سے کہو جو باپ تمہارا کسانی کر کے تم کو پالا، میں ثابت کر دوں گا یوپی کے سینکڑوں ملاؤں سے ان کے باپ کسانی کر کے اچھے ہیں۔ کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ مرتبہ خالی ملا کا ہے؟ کیا سمجھا خالی پیر کا ہے؟ ارے محنت کرنے والے کسان کا مرتبہ بھی ہے اگر سننی ہے، مرتبہ کسانی کرنے والے اس دیہاتی کا بھی ہے اگر سننی ہے، اس کا عشق دیکھو، یہ تعلی اور یہ ڈیگے، تعریف ہے تو اللہ کی ہے، تعریف ہے تو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیاروں کی ہے۔ بہت سرکس ہو گیا، بہت ناٹک کر لیا، تبھی دیکھ رہے ہو سب بند، لاک ڈاؤن، ملا ڈاؤن، پیر ڈاؤن، عرس ڈاؤن، جلوس ڈاؤن، جلسہ ڈاؤن، چندہ ڈاؤن، دھندا ڈاؤن۔ کیا سمجھو نظام قادری؟ قسم خدا کی اس کی بات ڈور شیخ عبد القادر کے ہاتھ میں، صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ الکریم، اور وہ دولہا بن کے بیٹھی۔ ایک صاحب میں تاریخ ہے، میں نے کیا کرو گے تاریخ کر کے؟ تم سرکس کرتے ہو، پروگرام نہیں کرتے ہو، تو بولے مشورے دے دو، میں نے قوالی کرا دو۔ یہی تو کرے گا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، قوال ہے، فراج نہیں کرے گا، فراج نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی کہے ڈھولکیا تو سارے ملاؤں کے جیب میں ڈھولک رکھا ہے، ان کو ابھی سماع مضامین کی تفسیر نہیں معلوم ہوگی، کتنے لٹیا ڈباؤ کو میں کیا بتاؤں۔ ایک کو تو حضرت جانتے ہیں، حضرت نے بہت قریب کر لیا تھا، اس کی اجمیشی مجھ سے بحث ہو گئی، اسے یہی نہیں پتا کہ سماع مجرد کیا ہے، مع مضامین کیا، فلاں کیا فلاں کیا۔ بہرحال میں مان بھی لوں، کہتے صاحب ایسی شادی میں جہاں ڈھول ہے باجا ہے نہیں جائیں گے، تو مولوی صاحب پہلے حرام ہے کہ پہلے حرامی ہے؟ پکڑو پکڑو، ملاؤں سے پوچھو، سوال کرو، ان کو پھر جب جلال آئے گا تو جلال علیمی میں یہ پھر کیا بولیں گے پتا؟ تم کیا مفتی ہو؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے جملہ 20 سال میں، جب پبلک میں تو غصہ آتا ہے، تم کیا مفتی کہنا، تمہیں یہی نہیں معلوم حضور کی، ان کے پیاروں کی عزت و عظمت پہ، ناموس پہ حملہ ہو تو مفتی کے کام نہیں ہے ڈیفینس کرنا، کسان بھی لات مار سکتا ہے۔ تمہیں مسائل ہی نہیں معلوم ہے، تم نے سمجھا ہے کہ ہم ٹھیکہ بھی لیے رہیں گے۔ وہ کتے کا واقعہ سنا نا، 2 کتے تھے، اوپر ٹرک اسٹارٹ ہوا، بولا کتا ایک، میں نے ٹرک اسٹارٹ کر لیا، دوسرا کتا بولا چلاؤ، دونوں وہیں رہ گئے، ٹرک نکل گیا۔ فالتو کے سپنے ہیں یار، یہ کون ہے؟ تیرا وقت اور پڑے یوں دین پہ وقت، ہمارا وقت ہے، تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، میرے آقا نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، جلاتے دی جلاتے کفر و الحاد، جلاتے دی جلاتے کفر و الحاد، کہ تو موحی ہے تو قاتل ہے یا غوث۔
برا مت ماننا قوالی مہینہ بھر کراؤ گے نا. میں نے کہا مان بھی لو ڈھول باجا, اس نے پرہیز کیا, وہابی دیوبندی رافضی کوئی بدعقیدہ نہیں آیا, تو گناہگار تو کہو گے نا. تو اتنا زور مت کرو, جنت کی چابی ہمارے پاس نہ ہے بابو, نہ تمہارے پاس ہے. کون کھولے گا تمہیں معلوم ہے, کون جائے گا تمہیں معلوم ہے, کون داخل کرے گا تمہیں معلوم ہے. اور پتہ اسی کا اعلان ہے جو داخل کرے گا. شفاعتی لأہل الکبائر شفاعتی للحالکین من امتی. اعلیٰ حضرت اس کو یوں فرماتے ہیں, بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی. یا رسول اللہ, بد سہی چور سہی, پڑھو یار, بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. میرے آقا میری تقدیر بری ہو تو بھلی قید کے ہے, اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. اور غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ, غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ. بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. ہم چھٹے کہ یہ چھٹے کہ ملا چھٹے کہ پیر چھٹے, دامن غوث نہ چھٹے, سرکار کا دامن نہ چھٹے, ان کے پیاروں کا. نسا میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں, نسا میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, آئینہ ہے تو جمال نبوی کا پیارے, پرتو حسن نبی جلوہ زیبا تیرا. اور ڈوگم شریف والا سن لو کیا کہا تمہارے پیر نے, کیوں تپے کیس تپے, کیوں تپے کیس تپے ہیں جو تیرے در کے غلام, غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا. اس لیے کیا عرض کر رہا تھا, مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے, کسی سے بھی. میری بھی دعا کرو, سب کو دعا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں دعویٰ کروں, دعویٰ کوئی نہیں کرتا, ان کے آگے دعوے ہستی رہتا. اللہ اکبر, یہی تو گیا آدمی, یہی گیا. فقہا صوفیہ علماء لکھتے ہیں, ابلیس کہاں گیا علم و عمل کے بعد, انا طیب انا طاہر انا بحر, اسی میں رہ گئے. شیطان نے لات ماری, جاؤ بیٹا, یہاں تو عاشق جائیں گے. تو حضور کھولیں گے دروازہ, سبحان اللہ, اور امت کو لے کے جائیں گے. سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن آج کیا کر رہا ہوں, بات پوری کر دوں. دنیا کمانا ہے, پیروں کے بیٹے ہوں یا خاموخہ والے ہوں, بہت سرکس ہو گیا, بہت تماشا ہو گیا. یقین کریے گا یو پی بہار کے کچھ نئے لونڈے ایسے ایسے خطیب آئے ہیں, مبالغہ نہیں, سن لیجیے گا, مبالغہ نہیں. ان کی تقریر میں ہر 5 منٹ پہ توبہ یا 20 منٹ پہ کلمہ شریف پڑھنا پڑے گا. یہ سرکس ہے, یہ سرکس ہے. اگر اس پہ بحث کروں نا, تم قوال سے آگے نکل گئے, تم قوال سے آگے نکل گئے, اور تتھیری کتے تو رنڈی سے آگے نکل گئے. جوش میں نہیں کہا جملہ, ہوش میں کہا ہے, ہوش میں کہا, ہوش میں. وہ گناہگار ہے, کافر نہیں ہے. عزت بیچی ہے, دین نہیں بیچا ہے. سمجھے؟ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھوم ہے. وہ حرام خوری مر گیا ہے. ضمیر, یہ لباس اتارو. کیا کہنے جا رہا تھا, جتنے ایسے لوگ ہوں یہ اتارو, ٹوپی مت پہناؤ, اور اس کو چومو, ادھر لگاؤ. سرکار یہ لباس تو شیروں کا ہے.
ملا کون بتا دوں؟ اگر تفسیر کروں نا معنی حقیقی میں عالم کون ہے، پھر عطائی میں کون ہے، دھوئیں چھوٹ جائیں گے۔ مولانا تو مولانا نظام الدین اولیاء کا نام ہے۔ آج دنیا کی اکثریت جانتی ہے سرکار بابا فرید ایک بابا ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری سے اپنے زمانے کے فقیہ اعظم محدث وقت ہیں۔ ایک روایت تو یہاں تک دیکھی، لا نبی آبادی کا حکم ہے، اعلان ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ فرمایا اگر باب نبوت بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہے۔ کیا سمجھا ہے؟ کیا سمجھا غازی بابا کو؟ دل پہ ہاتھ رکھو، 19 سال کی جوانی، شادی کی تیاری، تم باتیں کر سکتے ہو ملاؤ، تم حمداللہ میر زاہد کی باتیں عورتوں کو طرح کر سکتے ہیں ذرابا، لیکن ضرب دینے والا تو نظام الدین اولیاء ہے، باطل کو زیر کرنے والا تو بہرائش کا غازی ہے، باطل کی یہاں سے بیراول تک چولہے ہلانے والے کا نام سرکار مسعود غازی بہرائچی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اوقات مت بھولو، اوقات مت بھولو، یہ متن ہے ابھی اور پہلا صفحہ ہے، 2021 ہے اور جلالی بابا مسعود ملت کی بارگاہ ہے۔ ہوش کے کان کر لو رضی اللہ تعالیٰ۔ پروگراموں جاتا نہیں ہوں اور جاتا ہوں صاحب کہہ دیتا ہوں، نہ بزرگوں نے میرے یہ کیا ہے نہ میں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے دنیا کو میں بتانے کا مکلف ہوں، منوانے کا مکلف نہیں ہوں۔ ہم خطبہ کیا پڑھتے ہیں؟ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ کسی کی ہماری اوقات نہیں، کسی ہم بتا سکتے ہیں، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے جس سے کام لے لے۔ اس کو چومو، اس کو ادب سے رکھو۔ میں صحیح بتا دوں آپ کو، آپ تاریخ پڑھو بنی اسرائیل کی، کبھی وقت ہوگا تو یہ باتیں آگے بیان کروں گا۔ پوچھئے علماء سے کیسا کیسا قہر آیا۔ مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں لوگ تو بگڑے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کی جماعت کے جب مولوی بگڑ گئے تو اور شدید قہر آیا۔ حالات کیا آ گئے آپ کو سب معلوم ہے۔ حضرت نے مجھ سے کب سے فرمایا بیٹا ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، لوگ سمجھتے رہے یہ تو سادے کرتے میں، سادے لباس میں، فلاں کو دیکھ رہے ہیں، فلاں کو دیکھ رہے ہیں، موقع کو دیکھ رہے ہیں، فلاں کو۔ ارے محقق اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، تحقیق فرما دی، مجھے بتاؤ، اور تحقیق کرنے کے بعد فرما دیا، سب بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ لیکن تم کہاں دبتی ہے؟ تم دبتی ہے مطلب پہ۔ یاد رکھیے گا، شعر وہی بن سکتا ہے جو بالکل اس پر رہتا ہے کہ ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب اور بے خواہش اتنا مل گیا۔ میں اجمیر شریف میں تھا تو حضرت نے فرمائش کر کے یہ کلام سنا تھا، سن لو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ ایک بات سمجھ لیجئے، عمل کرو گے آپ کی نسلیں مہکیں گی۔ اور کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں، سن لو کان کھول کے، یہ بھی کھیل ہوا گاؤں میں۔ سیٹھیے جب کمانے لگے نا تو وہ گھمنڈ میں کیا ہے کہ جو حق والے مولوی تھے ان کو تو لفٹ نہیں دی، دلالوں کو پکڑا، خطبہ بعد میں، حمد بعد میں، نعت بعد میں۔ یہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ جاتے ہیں، کھاتے تو ایسا کرتے ہیں، ممبئی جاتے تو ایسا کرتے ہیں، قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ اب جو ضمیر والا ہے، اس کا زندہ ہے، وہ تو یہ کر نہیں پائے گا۔ قوم پر بھی ذمہ داری ہے کہ علماء میں حق والے تلاش کرو۔ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے آگے مشاہدی لگا ہوگا، حشمتی لگا ہوگا۔ اگر وہ حق والا، میں نے خود دیکھا ایسے بھی کچھ ہیں جو نہیں بھی مرید ہیں لیکن درد ہے اسلام کا، ایمان کا درد ہے، جذبہ ہے۔ لیکن بتا دوں پبلک میں بھی ایسے ہو گئے کہ ان کو ملا پیر بھی ریموٹ والے چاہیے۔ ہمارا تھیلا لے، سبزی لائے، بمبئی جائے، یہ سب سے نہیں ہو پائے گا بابو۔ توری پونجیا تورے پاس، توہرا کھیتیا تورے پاس،
ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ لا بربل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ حرام خوری کری ہے، وہ حرام خوری کری ہے، وہ حرام خوری کری ہے، تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب مفتی کیا بچے تھے بات بتا دوں پوری تاکہ پورا ہو جائے۔ مفتی کیا بچے؟ طلاق کے۔ مودی نے کہا اسے بھی ختم کرو، یہ ویسے کچھ نہیں لکھ رہے ہیں۔ ایمان عقیدے کی بات ہے بابو العقائد کی تو حضرت تو بابا ہیں، نہیں وہ ایسا ہے ویسا، یہ نہیں ابھی، یہ نہیں ابھی، وہ نہیں، ان کی اندر ہی ہوا خراب ہو رہی ہے۔ ایک آدھ مسئلہ بچا تھا، وہ بھی طلاق کا مسئلہ، اس نے مودی نے وہی بند کر دیا۔ تو میں نے کہا ان وہابڑوں کے دوستوں سے کہو بابو تو ہی تو کہت رہے جب ہم ولیوں میں جات رہے کہ جو کرت ہے اللہ کرت ہے، اللہ کے بغیر ذرہ نہ ہلت ہے، تو اللہ ہی مودی کو لایا ہے، اللہ ہی یوگی کو لایا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بولیے غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، ہماری اوقات تو نہیں کہ ہم وہاں کیوں کر سکیں۔ اس کے راز وہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی عطا سے اس کے پیارے جانے، اور ان کے کرم سے ہم جانے۔ ہاں ہم سے اگر پوچھو تو ان کی پیاروں کی کتابوں سے جو اشارے ملتے، پیشی گوئیاں ہیں، تو وہ جانے، پیارا جانے۔ اس میں رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ دشمن محبوب کو روندنے کے لیے لایا ہے۔ مرگٹ پہ تالا لگا دو، جماعتیوں کو بند کر دو۔ ارے میاں مجھے بتاؤ، میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، کیا بریلوی کہلانے والوں کو اس سے حسین موقع مل سکتا تھا؟ بولو اس بات کو سوچو۔ 25 سال پہلے رد وہابیہ کرنا ایک الگ بات تھی، آج تو چینل بھی رد وہابیہ کر رہا ہے، نیوز ٹی وی بھی کر رہا ہے۔ یقین کریے گا، ایک خواب تو انگلش میں دیکھا تھا، اب نہیں کہوں گا، احتیاط اس لیے کرتا ہوں، ہر آدمی اس عقیدے کا، ایمان کا دل نہیں ہوتا اس کا نور۔ ایک میں نے حضرت ہی کیا دیکھا، بس بدعا تو ہم کوئی نہیں کر سکتے، لیکن فانتظروا الساعہ کے تحت کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو، سنی مسلمانوں کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، جب منیجر آتا فیکٹری والے کے پاس، سر یہ تانبا ہے، یہ پیتل ہے، یہ چاندی ہے، یہ سونا ہے، بولے یہ ڈھیر کس کا؟ بولے یہ کچرا ہے۔ مراد آباد بھیج دو تانبا، پیتل، یہ پلاسٹک وہاں، یہ فلاں۔ بولے یہ کچرا کیا کرے پورا؟ بولے اس میں آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دو۔ اب کتنے مومن ہیں نا، بھیا نے مجھے ایک روایت دکھائی کہ ایک دور آئے گا مسجدوں میں ٹائل بھی 7 روپے، رنگ و روغن ہوگا، مفہوم یہ ہے، زیبائش ہوگی، ہزار کے آس پاس تقریباً مفہوم حدیث سے پاک مجمع ہوگا نمازیوں کا۔ جب تلاش کرنے پہ آؤ گے 1 یا 2 مومن نہ پاؤ گے۔ ایمان سوچو، خیر مناؤ۔ اس لیے میں کوئی بددعا نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سب آئے ہیں نا، مجھے بتاؤ، ملا کہیں پھر ان سے ہمدردی، پھر کیا لاتے تعبیر؟ بڑے بڑے کمینے پڑے ہوئے ہیں، نہیں آپ نہیں سمجھے، ہندو کیا کہے گا؟ ہندو کیا کہے گا؟ ہندو خود گالی بک رہا ان کو، ہندو کیا کہے گا؟ یہ بیوقوف بنانے کی باتیں چھوڑو، ہندو کیا کہے گا؟ وہ تو اعلی حضرت نے کہہ دیا، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ہندو تم نے پڑھا ہی نہیں مسئلہ کہ اعلی حضرت کیا ہے، اور تمہارے ملا بتائیں گے وہ دلالی کا دور ہے نا۔ سن لو آج کا کھیل سرکس، 2 اناؤنسر سیٹ کمینے، 2 دلال کٹ ملا شاگرد سیٹ، 2 مقرر سیٹ، 2 پیروں کے بیٹے سیٹ، 2 پیر سیٹ۔ تعریف شروع۔ یہ آئے ہیں صاحب، علم کی یونیورسٹی ہے، یہ چلتے ہیں تو علم بہتا ہے۔ یہ آئے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ، چاند بھی شرماتا ہے۔ یہ آئے ہیں صاحب، پوتے پتہ کس کے ہیں آپ کو؟ فلاں شریف سے آئے ہیں۔ اب ایک پورا پروگرام ہو گیا، کہاں ہے الحمدللہ والبغض؟ کہاں ہے؟ سوچو۔ اور بچا کچا ان کو معلوم ہے کہ جب یہ حرکتیں کرو گے تو جو سیٹھیاں ہیں نا وہ بھی نوٹ لٹائیں گے، اسی میں کھڑے ہو گئے۔ کیا بتائیں، یہ تو ان کا کرم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایسے تو امید کرو گے؟ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، اکیلے میں لیٹ کے سوچنا۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سن لو، اپنی بات ختم کرنے پہ جا رہا ہوں، موقع ہوگا تو سنو گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھ گناہگار کو بھی، آپ سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، اور میرے دادا پیر
آپ سب کے دادا پیر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت پوچھو حنفی صاحب کے والد صاحب ہمارے مولانا غلام شیر صاحب، تمام لوگ مکتوبات میں دیکھو، خطوط دیکھو، شاید 70 سے 80% خطوط اپنوں کو ہوں، اولاد کو ہوں، گھر میں ہوں، پڑھنے والوں کو ہوں، طالب علم کو ہوں، بچوں کو ہوں، مریدین کو ہوں. اس میں ایک جملہ دعا کے طور پہ بار بار فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، اولاد اور مریدین متعلقین متصدین کو دین پاک مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا پہ مر مٹنے کا جذبہ کامل و صادق عطا فرمائے. یہ دعا تھی حضرت کی. میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ ہر خانقاہ میں حق والے پیدا فرمائے، لیکن ہر کسی نے سمجھ لیا کہ میرے باپ بھی کھیتی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرو تو ایک اٹھ کے آتا ہے وہ تو عالم ہے، ایک اٹھ کے آتا ہے وہ سید ہے. میں نے کہا سید ہے، ان کی جوتی لاؤ. میرا سر حاضر ہے. سید کا ادب اور ہے، سید کی اتباع اور ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ اٹھے نہیں اس میں تو وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. برسوں وہ چلایا کہ انہوں نے خطا کری، معاذ اللہ کہو. جب ڈنڈے پڑے، کیونکہ نظام تو حسنی حسینی چل رہا ہے نا، سکہ تو غوث پاک کا ہے نا، دور ہے شاہ تیرا، تم میں جو چاہے کرے، تم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. فرماتے اعلیٰ حضرت جب مار پڑی، میں نے تو خطا اجتہادی مراد لیا تھا، تو مرد کے بچے ہو تقسیم ہند میں اسی کو مان لو. آؤ نعیم الدین صاحب ہوں کہ تمہارے ابا ہوں، آؤ کھڑی کہہ رہا ہوں، آؤ. جب تمہارے پیر ملاؤں کی بات آئے تو خطا اجتہادی بھی نہ مانو، کہو معصومیت تک پہنچا دو. اور جب ان شہزادوں کی بات آئے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، الحسن منی وانا من الحسین، ام الاولیاء کی بات آئے، جان بشر کی بات آئے. سنو میں پھر کہوں گا یہ جملہ، میں ڈائلاگ نہیں مار رہا ہوں، میرا دل کہتا کب سے، دوا کی ڈیٹ نہیں ہوتی، کمینوں کی بھی ڈیٹ ہو گئی ہے. سب دیکھ لو گے اپنا حشر کیا ہوگا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا حال بتا دوں کیا ہے؟ تو کہاں سے آتے ہو تم؟ دلائل کہاں سے لاتے ہو؟ اہل بیت کے در کے غلام جو علماء ہیں انہیں کتب سے لے کے آتے ہیں. علم آیا کہاں سے؟ فیض آیا کہاں سے؟ جاؤ گے کہاں؟ ادھر بھاگو گے. لیکن حال کیا ہے؟ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے. ہم اس کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیل اہل علم جانتے ہیں کہ معصوم کیا ہے اور محفوظ عن الخطا کیا ہے، اور اس کی بھی تفصیل ہے. لیکن بتانا کیا کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، آپ بتائیے میری بات حق نہ ہو، اپنے آج پیروں کی بات آ رہی ہے، ہر آدمی بس چلے اپنے پیر کا بات کرتے کرتے. ہاں جو حق والے میں ان کو نہیں کہتا، بے شک وہ تعریف کے حقدار ہیں، ان کی تعریف عبادت ہے، کیونکہ ان کا یہ مقام ہے اعلیٰ سرکار اور دیگر حق والوں کا. ان کا درجہ یہ ہے کہ اپنے کو مٹا دیا، جلا دیا، اور خود لکھ دیا روح فدا کا فرید حلقہ یک سولہ دیگر برزن عشقہ، وہ تن من دھن سے پھونک دی ہو یہ جان پہ پیارے جان. ہر پیر تو مقابلہ کرو گے تو وہ نہیں ہو جائے گا. جو شان ان کی ہے وہ دین پہ قربان ہو گئے. مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ کر زہر مل جائے تو پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں. لیکن عرض یہ کر رہا تھا، تمہارے ملاؤں کی بات آئے، میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں اتنا بھی کھل کے برملا کہوں گا، اس میں مظہر اعلیٰ حضرت حق پر تھے تقسیم ہند کے مسئلے میں. اور میں نے کئی سال پہلے بمبئی میں کتنے علماء تھے اور بھی جگہ بیان کیا، میں نے کہا اب تو اغیار بھی ماننے لگے جب ڈنڈا چلا مدیا کا. اب جاؤ گے کہاں؟ پاکستان بنوایا تھا، کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو پسند فرمایا. غریب نواز یہاں پر، محبوب الہی یہاں پر، ہمارے مشائخ یہاں پر. لیکن اب یہ کر رہا تھا، آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں، مجھے بتائیے صحابہ کی بات آئے تو کمینے کہتے ہیں نہیں کیا خطا نہیں ہو سکتی؟ ارے مردود تو سب سے پہلے یہ کہے کہ ملا سے خطا ہو سکتی، ہمارے پیر سے ہو سکتی. اتنے گندے آپ کو حالات ملیں گے. آج اگر یہ کہہ دیں بھائی آپ کے پیر تو معصوم ہیں، آپ کے استاد معصوم ہیں،
ٹھیک ہے شیخ الحدیث ہے، ٹھیک ہے مدرس ہے، کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ ارے صاحب توہین کر دی، ارے صاحب بے ادبی کر دی. اور جب غوث پاک کی بات آئے یا تاریخ کہیں معاذ اللہ بالعالمین، خبیث نے معاذ اللہ یہاں تک کہا، ایک کتاب میں آپ نے سنا حضرت نے بیان کیا کہ مدنی ملا بھاگ کھڑا ہوا معاذ اللہ، اور بھی ایک ریکارڈنگ آئی تھی کہ جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے معاذ اللہ. اتنا بڑا کمینہ اپنے بال کو منہ مبارک کہلوایا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. لہٰذا یہ سب ننگے ناچ یہ سب کر چکے، یہ ہو گئے. لہٰذا میں عرض یہ کر رہا تھا، تمہاری اپنی ہماری بات آئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ابھی فوراً کہہ دے گا آدمی میرے پیر کے بیٹے کو کہہ دیا، میرے پیر کو سب کی عزت و عظمت قربان نالین مصطفیٰ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کیا مسلک اعلیٰ حضرت؟ اتنے خط لائے گئے پوچھو حضرت سے، حضور اس میں گالی ہے آپ کو، گھر والوں کو، فلاں کو فلاں کو فلاں کو. جواب دیا جائے، فرمائے نہیں، جس نے تعریف کری ان کو تحفے بھی دیجیے. کیا نظر ہے سبحان اللہ، ایسے نہیں چمک رہے ہیں. تعریفات والوں کو تحائف بھی دیجیے. پھر فرمایا میری تو تمنا یہ ہے کہ جتنی دیر یہ کمینے، یہ خبیث مرتدین مجھے میرے ماں باپ کو برا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اتنی دیر نبی کے لیے زبان بند رہتی ہے. میری آرزو ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت و عظمت حضور کی عزت پر نالین پہ قربان ہو جائے مفہوم قول مبارک کا. تب اعلیٰ حضرت چمک رہے ہیں اور چمکتے رہیں گے، اور جن کے مشن پہ رہے گا وہ بھی چمکتا رہے گا. لہذا محفل کو محفل رکھیے، پروگرام کو پروگرام رکھیے، تقریب کو تقریب رکھیے، منتیں مانیے. 2021 آ گئی ہے، سرکار مولا علی مشکل کشا کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی. ہم مقابلہ نہیں کراتے، ہم تقابل نہیں کرتے، لیکن بے شک آگے بات آئے گی تو میں وہ کتابیں بھی علماء محتاطین کی پیش کر دوں گا کہ جس میں فرمایا کہ یہ کوئی ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اجماع کے بھی اقسام ہیں، اہل علم جانتے ہیں، وہ کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن بتانا یہ ادب کا نام ایمان ہے، ادب کا نام ایمان ہے. ہم حشمتی بعد میں ہیں، ہم بریلوی بعد میں ہیں، ہم مشاہدی بعد میں ہیں، ہم فلاں مشہودی ادریسی اور رضوی بعد میں ہیں، ہم محمدی پہلے ہیں، ہم حسینی ہیں، حسنی ہیں، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی. اللہ وہ قادری وہ سچا رنگ عطا فرمائے. اور جب وہ جذبہ ہوگا، وہ حوصلہ ہوگا، مانا علیہ واصحابہ کے مصداق ہوگے، اس طریقے پر ہوگے، دنیا خود تم کو حشمتی کہے. اسی کا رنگ کا نام حشمتیت ہے، اسی رنگ کا نام رضویت ہے. بات اپنی کرے، پیش اپنی بات کرے اور دعویٰ ان کا کرے. بہت سی سب باتیں ہو چکی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دعائیں کرو. اور ایک چیز اگر یاد رہے تو شب دوشنبہ پیر شریف کی رات کو میلاد شریف کرا کرو. بزرگوں نے فرمایا بلائیں دور، آفت دور، تمام جتنے بھی مصیبتیں ہیں اس سے محفوظ اپنے گھر میں کرو، جہاں بھی کرو. اور پرہیز کرو، پرہیز. دعا کرو تو اس میں بھی دعا یہ کرو کہ اللہ دشمن رسول سے ہم کو دور رکھے، گستاخ رسول سے دور رکھے، وہابی سے دور رکھے، دیوبندی سے دور رکھے، رافضی سے دور رکھے، تطہیری سے دور رکھے، عطاری سے دور رکھے. اسلام یہ کہتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ایمان کیا ہے؟ آقا نے خود فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث پاک میں نے بیان کی تھی کہ ماں کے لیے آپ بولے، باپ کے لیے بولے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اے مسلمان ذرا اتنا کر، ایک پلے ماں باپ کی عزت و عظمت کو رکھ اور ذرا حضور کی عزت و عظمت محبت کو دیکھ. کیا تو نے وہ کیا جو ماں کے لیے کیا مفہوم قول مبارک کا؟ یہ فتویٰ سنا والا سرکار کا. جو باپ کے لیے تو نے کیا، فرمایا اگر تو یہ بھی نہ کر سکا تو ذرا سوچ اور ذرا غور کر، کیا تیری ماں باپ کی محبت حضور سے نہ بڑھ گئی؟ اور اگر ایسا ہے تو مجھے بتا، کیا تو کتنا بھی دنوں رات نماز و روزہ میں منہمک رہے؟ یہ جملے ہیں، شب و روز نماز و روزہ میں منہمک رہے، لیکن اگر فرمایا حضور سے محبت نہیں، ان کے دشمن سے تو نے جو ماں باپ کے دشمن کے ساتھ برتاؤ کیا، اتنا بھی نہ کیا اور ان کی محبت ماں باپ کی حضور کی محبت سے بڑھ گئی، فرمایا اسلام قطعاً زائل. اسلام قطعاً زائل ہے. بنے بیٹھے آپ رضوی، بریلوی، حشمتی، اللہ ایمان کامل عطا فرمائے، عشق کامل عطا فرمائے. اور مناتے نجات، مدار نجات کیا ہے؟ یہی ہے احب الاعمال الى اللہ الحب للہ والبغض للہ. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لہذا اس کو یاد رکھیے، جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، میرے ان کے باپ کا فرمان نہیں ہے. ساری تحقیق بعد میں، سیمینار بعد میں، پیرزادے بعد میں، آج کے ملا بعد میں، ہم گناہگار بعد میں. اللہ سب سے بڑا، اس کی بات سب سے بڑا.
اس نے اعلان فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان. جب یہاں سے گزر جاؤ گے اللہ تعالیٰ ایمان کو نقش فرما دے گا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ روح القدس سے تمہاری ہماری مدد ہوگی انشاءاللہ. اللہ کا شکر ادا کرو, اس کے پیارے محبوب کا کرم ہے. میں راستے میں کہہ رہا تھا یہ کرم ہے کہ ان کے پیاروں میں سے ایک پیارا جس کا نام حضور مشہود ملت ہے وہ آپ کے یہاں بھیج دیا گیا. نصیب والے ہو ڈوکم شریف والوں. میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں تمہاری کیسی بلائیں ٹل گئیں, مصیبتیں ٹل گئیں. اللہ اس آستانے کو, یہاں کی بہاروں کو, اور میری اوقات کیا ہے اس کے طفیل ہماری بہاروں کو دوبالا کر دے, ان کے طفیل ہم کو برکات سے مالا مال فرما دے, ہم گناہگاروں کو عطا فرما دے. ابھی راستے کے بعد پوچھ لیجئے, آتے ہوئے کرامت دیکھی اور میاں بات آ گئی سرکار مشہود ملت کی. کئے کلومیٹر سے بتائیے آپ جام لگا تھا؟ دبا ہو آپ دبا ہو اتنی بنائی کے بول دو. کئی کلومیٹر سے تھا جام لگا ہوا. کیا ناظم کی ندامت تھی, خادم کی منقبت تھی؟ یہ جلوہ وہی تھا کہ جب بندہ میرے اور میرے محبوب کی محبت میں اپنے کو فنا کر دیتا ہے تو فرشتے بھی اعلان کرتے کہ محبوب آ رہا ہے, پیارا آ رہا ہے. ھذا حبیب اللہ, یہ میرے غریب نواز کے آستانے پہ لکھا ہوا ہے. ھذا حبیب اللہ ماذا فی حب اللہ. سبحان اللہ. ایک واقعہ میں نے پڑھا, علماء سے پوچھئے 40 سال کے بعد اکابر اولیاء میں ہیں. فرمایا ایک بار ذہن میں یہ گزر ہوا کہ میرا علم میرا عمل کیا معاملہ ہے. سنیے گا حضرت, آپ لوگ تو مجھ سے بڑے ہیں, اچھے ہیں, حقیقت بات یہ, دعا کریے مجھ گناہگار کے, لیکن بزرگوں کی بات کرنا چاہیے. سرکار مشہود ملت نے پپرا ماہی میں فرمایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, ایسے پورا حضرت دیکھتے تھے دیہاتی من ہے, یہ میر زاہد حمداللہ سمجھیں گے. ارے بزرگوں کے اولیاء کے واقعات بیان کرو, رحمت کا نزول ہوگا, اور علم والے ہو تو ہم غلاموں سے بات کرو اور الوداع سے بات کرو. سارا علم دیہاتی کے لیے. ان کو سیدھی بات بتاؤ, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, سمجھاؤ, وضاحت کرو, اٹھتے بیٹھتے مرد و عورت سب کا مزاج بن جائے کہ ہم کو سرکار کے دشمنوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. بولو کرنا ہے, کرنا ہے, آؤ اٹھاؤ کرنا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, یا علی یا علی, نعرے حیدری, نعرے حیدری, فیضان خلفائے راشدین, فیضان اہل بیت. میری تمنا یہی ہے, حضرت بھی پرانے ہیں اور پرانوں سے محبت کرو, اور ان بزرگوں صحبت رہنے والوں سے. میاں دیکھو جب چھوٹا بنتا ہے نا تو کرم کو بڑا بنا دیتا ہے. لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت کی بات ذکر کر رہا تھا سرکار مشہود ملت کی. فرمایا بزرگوں کے واقعات بیان کرو, رضی اللہ, رحمت کا نزول ہوگا. درسگاہ الگ ہے, فلاں الگ ہے, فلاں الگ ہے. اب سمجھیے گا بات کو. میں جب قبر شریف پیلی بھیت شریف میں کھولی جا رہی تھی تو حضرت کے بڑے داماد ہیں, بات آ گئی تو سن لیجئے. بزرگوں کا ذکر بھی عبادت ہے, راتیں تو گزرتی رہتی, باتوں میں بھی, موبائل میں بھی ٹائم گزر جاتا ہے. تو میں نے حضرت ایک دم سے ہاتھ لیا ان کا, حضرت کے بڑے داماد, میں ملاشی پڑھ کے اٹھا تھا تو حضرت نے بھی, اور میں نے اس کو ایسے کر کے چوما, ان کے ہاتھ کو مٹی اس پہ لگی تھی. یقین کریے گا حضرت, میں نے ایسے ہاتھ ایسے لیا, آنکھوں پہ لگا دیے ایسے, قسم خدا کی حضرت میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی, میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی جو سرکار حضور مشہود ملت کی قبر مبارک کی مٹی شریف سے آ رہی تھی. حضرت کی ذات تو بہت دور کی بات ہے. اب آگے سنیے گا, حضرت بھی جلوہ کرتے تو حضرت نے بھی اس کا, میں نے حضور سے کہا, میں نے حضرت سے, میں نے کہا حضرت یہ میں بڑے بڑے عطر دیکھے, لوگوں نے تحفہ دیا, باہر سے لائے, مشک ہے, فلاں ہے. تو حضرت نے جملہ فرمایا, آپ سب کے پیر و مرشد کہیے, دادا پیر کے شہزادے کہیے. حضرت نے کہا بیٹا یہ خوشبو جو ہے نا یہ آمد سرکار کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر سر میں نے یہ پیٹ پہ بھی لگائی, اور کیا بتاؤں ڈوکم والوں, یہ نصیب ہے تمہارا. پھر کہہ رہا ہوں, راستے میں منہ پہ نہیں کہتا ہوں میں بات, پیچھے کہتا ہوا آیا کہ پتہ نہیں یہاں پر کون عاشق تھا جس کی دعا باب اجابت تک گئی اور محبوب کا محبوب بھیج دیا گیا.
کبھی موقع ہوگا تو میں کیا بتاؤں حضرت کا رنگ میاں، یہ اگر بتاؤں تو یہ وہ نیابت کے جلوے ہوتے ہیں کہ جب اس پار کا یہ عالم ہے جو اس پار کی منزل دیکھتے ہیں نا تو 100 برق 100 کتابوں 100 برق آگے آپ سمجھ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد آدمی چلا جاتا ہے، پھر وہ منزل ہوتی ہے حال کی. سبحان اللہ. میں نے کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن بتانا یہ سنیے آپ حضرت کا معاملہ. سبحان اللہ. سرکار مشاہد ملت سے محبت کا، سرکار شیر ہندوستان سے، سرکار معصوم ملت سے، سرکار ناصر ملت سے. ملک گناہگار کی تو کیا اوقات، خیر یہ تو بڑا کرم ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کے صدقے ہماری آپ کی بہاروں کو سلامت رکھے. تو میری کیا اوقات کہ میں ان کے لیے وہ تو کرم فرما دیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. لیکن ایک بات عرض کروں گا، جو کمی آج کل ہوئی ہے، ہو رہی ہے. پہلے لوگ کتنا بھی قابل بنتے تھے، حضرت سے پوچھو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے جاتے تھے. کتنا ہی پڑھ لیں، طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور یہ غلطی خالی ان کی ہماری نہیں ہے. جب بزرگ ہی بزرگ نہ رہے تو یہ بھی بیچارے کہاں جائیں؟ جیسے ابھی حضرت نے ایک جملہ کہا، تو ہمیں سب بعد میں دیکھنا ہے، لیکن انشاءاللہ منزل تلاش کرنے والے کو منزل ملتی ہے. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، کئی فٹ گہرا گڈھا ہوگا، تھوڑا سا راستہ بھٹک گئے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت نے مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ سب باتیں بیکار کی ہوتی ہیں. جس کو رب اور اس کا محبوب، اس کا پیارا چمکائے وہی چمکتا ہے. حضرت سے میں نے جو بھی اتنا بھی پڑھا، حضرت کی محبت، پھر حضرت کی پھوپھی ہوئی ان کی قائل تنویر صاحب کی والدہ، پرانے لوگوں کی محبت. یقین کرنا میرے کان گواہ ہیں حضرت، آپ لوگ یہاں کے ہو، اپنے بھائی کی طرح آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. وہ محبت مجھے جب یہاں سے حضرت کی سواری گزرتی تھی، میں نے ان گاؤں میں یہ گاؤں بھی دیکھا ہے، تو گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں کہ ہمارے پیر صاحب جاتے ہیں، دیکھو اب کب بھٹیا ہوئے، کب ملاقات ہوئے. میں آپ کو صحیح بتاؤں نا تو فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، ایسے قلوب جن کے ہو نا جو کثرت سے روتے ہیں، فرمایا ان سے دعا کراؤ. علماء کو حکم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم تو آپ کے خادم ہیں. ایک واقعہ اگر بتا دوں نا، بہت سیاہ کار، ناکارہ، بدکارہ تھی. بھائی صاحب ان کو 3 بار حکم آیا جاؤ نماز پڑھو. فضل میں ہمارا آپ کا دخل ہی نہیں ہے. وہ زانی کو محبوب کی شفاعت سے بخش کے جنت کا دولہا بنا دے، مالک ہے. اور مولانا بلم باؤل کو کتے کی شکل میں جنت میں ڈال دے، مالک ہے. وہ جہنم میں ڈال دے. معاف کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، صدقۃ لسانی، جہنم میں ڈال دے. اور کتا اس کو بلم باؤل کی شکل میں جنت میں جائے گا. محبت کی بنا پہ نا. ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، علماء سے پوچھیے علم کو جو حجاب کہا گیا اس سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح کیا ہے. میں نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ حضرت وہ طریقہ بزرگوں کا چھپر تھا، کھپریل تھی، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کمرے کتنے آ رہے ہیں، جو عاشق ہیں وہ پڑھنے آئیں گے. بزرگوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو ان کی کچھ کتب ہیں جس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تفسیر بھی لکھی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، اس پر بھی کبھی تفصیل دکھاؤں گا کہ درس نظامی کیا ہے اور درس قادری کیا ہے. درس نظامیہ اپنی جگہ اور درس قادری سمجھنا تو اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا، اتنا گہرا گڈھا بھائی صاحب، کئی میرے خیال سے فٹ گہرا ہوگا. اور یہ ہمارے بیچارے حشمتی حضرت سے مرید ہیں. گاڑی تیز تھی، انہوں نے آواز بھی دی. یقین کریے گا حضرت کوئی صورت نہیں تھی، گاڑی پلٹ جاتی. حضرت کو یاد کیا، وہ جا کے اس میں رکی، اور پھر حضرت کا فون بھی آ رہا تھا. وہ کرامت تھی کہ اس گڈھے سے گاڑی نکلتی نہیں. جا کے دیکھ بھی لیجئے گا، بہت راستہ جا رہا ہے، گڈھا موجود ہے، آپ سوچیں اس کا فوٹو بھی دیکھ لیجئے کئی فٹ گہرا ہے. کوئی سوال ہی نہیں تھا. یہ کرامت ہے مسعود ملت کی. لہذا میں ایک پیلی بھیت کا واقعہ ہے، حضرت وہاں شاید غالباً پڑھاتے تھے. ایک مسئلہ پرتاپ گڑھ سے آیا تھا غیر مقلدین کی طرف سے، تو ہدایہ شریف لے کر میں سرکار مشاہد ملت کے آستانے پر گیا. یہ کوئی نہیں ہوتا بڑے بڑے سے حل نہ ہو، اور کرم ہو جائے تو اس بچے سے حل ہو جائے، فلاں سے حل ہو جائے. یہ کرم کی بات ہے. لہذا اپنے بچوں کو، میں نے ایک بات دیکھی کہ تربیت کی بہت کمی، ادب کی بہت کمی، بزرگوں سے قربت. آج عشق کی چیزوں پر اعتراض ہے، میں نے خوب دیکھا ہے. یہ کونڈے کیوں، وہ کونڈے کیوں، باعث کو کیوں، فلاں کو کیوں. آج دیکھیے آپ، اس کا نتیجہ ہے. میں نے دیکھا پیسے والے بڑے گھمنڈ میں کہتے تھے حضرت آپ پروگرام کرا لو، ہم تو بزی ہیں،
धंधा पानी हम ना आ पाए। इतना फ्री हो गए, मोदी ने फ्री कर दिया लॉकडाउन में, मोबाइल खेल खेल के थक गए। पड़े रहो, तौबा करना, डरना चाहिए, आदमी को डरना चाहिए। लिहाजा अर्ज क्या कर रहा हूं, अर्ज ये कर रहा हूं, पीर बाद में देखो, आलिम बाद में देखो, पीर का बेटा बाद में देखो, जलसा बाद में देखो, मुदर्रिस बाद में देखो, तकरीर बाद में देखो, हक सबसे पहले देखो। बहुत से लोग आएंगे, फला के बेटे सनाबिल भैया, फला के भतीजे हैं। हाँ, आपको ये देखना है। मुझे बताइए कि आपने बुजुर्गों से नहीं सुना, दादा पीर भी फरमा गए, फरमाया मेरी औलाद भी आए तो ये देखना कि मेरे नक्शे कदम पे है, मेरे रास्ते पर है। बोलिए फरमाया, बोलिए फरमाया। अल्लाह ताला हमको और तमाम खानका वालों को हक पर रखे, हक के साथ हक के लिए हक पर जमा फरमाए, हक समझने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, हक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो दर्द दिल साहब से बयान किया, लेकिन फिर मैं कहूंगा तरतीब तरतीब है, फर्ज आजम है, फर्ज है, इसीलिए एहतियात करता हूं। जलसा कीजिए तो बड़ों से पूछिए, तरीके से कीजिए, दीन की खिदमत हो, इक़ाक़े हक हो, इक़ाक़े हक इब्ताले बातिल हो, और लोग समझे कि मसलक आला हज़रत क्या है। मैंने दो बातों को बता दिया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, यही मनाते निजात है, यही मदारे निजात है। बाकी मसाइल जो हैं आगे समझना हो, पूछना हो, आप आ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसों से बचिए। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया ऐसों की मत सुनिए। मेरे दिल को तकलीफ होती है कि जो मुल्ला सरकार की शहजादी की खता की बात करें, माज़अल्लाह कहो, और जब डंडे पड़े, जूते पड़े, तो उसके बाद खता इत्यादि का सहारा लें। वह पाक करम से इसके आगे भी 20 जवाब हैं, लेकिन हम किसी का तकाबुल मुकाबला नहीं करते। बेशक हम मानते अफज़ल बशर बादल अंबिया की तहक़ीक़, लेकिन ज़बान को लगाम दो, ज़बान को लगाम दो। उन्हीं के शहजादों में गौसे पाक जलवागर हैं, उन्हीं के शहजादों में गरीब नवाज सरकार हैं। उनकी हुकूमत से निकल के कहाँ जा सकते हो, किधर रह सकते हो? रुसवा हो जाओगे, ज़लील हो जाओगे, ख़ार हो जाओगे। कितने हो गए, कितने हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे, आगे याद करोगे। हजरत ने मकतूबात में लिखा कि अभी जो आगे गत होगी, अभी वो बाकी है, जो बचेंगे मफ़हूम कौल बारका, जो यहाँ से सुन्नी होंगे, ईमान अकीदा पुख्ता होगा, क़ल्बी तौर पे ईमान होगा, और खबीसों से इज्तिनाब व एहतिराज़ होगा। वरना गुस्ताखों से मिलने का मतलब ये नहीं कि उसी रस्सी में बांध के ऐसा ना हो कि उसी अजाब में वो भी चले जाएं। अल्लाह ताला हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। मुझको, आप सबको और मुझ गुनाहगार को, इन उलमा को मालिकुम अल्लाह। मेरी तमन्ना ये, फिर सुन लीजिए, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, ये आपके बड़े हैं और भी जो लोग हैं हक वाले आए आपस में हक को लेके। इसका मतलब क्या है? मन अहब्ब लिल्लाहि व लिरसूलिही व मन अबग़ज़ लिल्लाहि व लिरसूलिही। अगर ये आलिम जाए तो आप ये मत देखें, आपको खबर आए कि फला आलिम चौराहे पे वहाबी को मार रहा है, आप गांव बाद में देखें, बिरादरी बाद में देखें, मदरसा बाद में देखें, आप पहुंच जाए कि मेरा भाई दुश्मन रसूल से मुकाबला कर रहा है। बेशक बोलिए, सही कह रहा हूं मैं? आप ना भी कहो तब भी सही है, तो पूछने के लिए, इसलिए कि आपका इजहार हो जाए। लिहाजा ये जब बात होगी इंशाअल्लाह, इससे जो कुदूरत है, जो कीना है माज़अल्लाह, ये आपकी बात नहीं है। शैतान सबको बर्बाद करता है, शैतान सबको बरगलाता है। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। मैं तो आपको बता दूं, जब अपना मुहासबा करता हूं, सुन लीजिए, एक शेर मेरे जहन में आता है, आप भी सुन लीजिए। बाज़ारे अमल में तो सौदा न बना अपना, या रसूल अल्लाह बाज़ारे अमल में तो सौदा न बना अपना, मेरे आका बाज़ारे अमल में तो सौदा न बना अपना। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है, और उफ ये बेहयाइयाँ, उफ ये बेहयाइयाँ, उफ ये बेहयाइयाँ, और ये मुँह तेरे हुजूर, उफ ये बेहयाइयाँ, और ये मुँह तेरे हुजूर। हाँ तू करीम है, तेरी खूब दरगुजर की है। ये दरगुजर की खू है, ये करम और रहमत की बात है। जमीन फट जाए तो कम है, आसमान गिर जाए तो कम है। कुरान पाक की तफसीर से साबित कर दूंगा। लिहाजा मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर। सबका इल्म जमा करो, आओ मुल्ला
مفتی علامہ پیر جمع کرو، مولا علی کی نالین کی خاک میں، ہوش میں کہہ رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اعلی حضرت ہیں، اعلی حضرت ہیں، کیا لکھا ہے، کیا فرما دیا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، لیکن اس سے پہلے سنو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، واری کا مطلب دیکھنا ہو تو لغت دیکھو، چغت سے مت پوچھو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے، دعا کرو اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو رنگ صدیقی عطا فرمائے۔ میں بات آ گئی تو کہہ دوں، میں حشمتی بعد میں دیکھتا ہوں، بیرون تشریف لائے تھے، میں نے حضرت سے حدیث پاک بھی پڑھی ابراہیم میں بخاری شریف کی، حضرت نے پڑھایا، حضرت جانتے ہیں عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سے محبت کیوں بڑھ گئی وہ سن لیجیے، میرا مزاج کیا ہے۔ حضرت اس سے حشمتی میں آئے، میرے حضرت نے کہا لے جاؤ تقریر کراؤ، لوگ برا نہیں ماننا، بدلو اپنے کو بدلو، فرماتے اعلیٰ حضرت یہ مت سوچو ایک میرے کرنے سے کیا ہوتا، کرو، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا، پھر برکات نظر آئیں گی۔ میں لے گیا، لوگ تقریر کے عادی ہیں، اس کی ایکٹنگ، اس کی آواز، میں نے کہا ایک بزرگ عالم ہیں ان کو سنو، لیکن میرے دل میں محبت کیسے پیدا وہ سنیے آپ۔ حضرت نے حدیث جبریل پڑھی بیرون صاحب اللہ نے، اور اس کے بعد حضرت نے بیان کیا ہم علماء آرزو کر سکتے ہیں، ہم تمنا کر سکتے ہیں قدم ناز پہ قربان ہونے کی، وہ تو نصیبہ صحابہ کا ہے جو سب کچھ لٹا دے گا۔ اور حضرت چھرچر ہو رہے تھے، حضرت چھرچر ہو رہے تھے، عالم اسے کہتے ہیں، عالم اسے کہتے ہیں۔ مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آتا ہے، انہوں نے بھری میٹنگ سے کہا ان ملاؤں کو نکال دو، جملہ سنو دوکم شریف والو، تو حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہا نبی کی توہین ہو رہی، ان کو ہنسی آ رہی ہے، صحابہ کو زانی کہا جا رہا ہے، ان کو ہنسی آ رہی ہے، اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کو ہنسی آ رہی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، خاندان میں ایک بیمار ہوتا ہنسی چھن جاتی ہے، گھر میں ایک بیمار ہوتا ہنسی چلی جاتی ہے، دوست سے کہتے ہو ہنسنے کی بات ہے یار میرے گھر میں بیمار ہے، دین کا یہ حال، اسلام و سنیت کا یہ حال، تم کو ہنسی آ رہی ہے، چٹکلے بازیاں ہو رہی ہیں، صورتی مسل رہے ہو، ادب احترام سب گیا، بہار بنگال سے ایسے بلا رہا کہ ہر 15 منٹ پہ توبہ، شرم کرو۔ میں عام بات کر رہا ہوں پورے انڈیا کی، اس لیے مجھے اپنا ایمان پہلے پیارا ہے، مجھے تقریر نہیں کا شوق ہے، میرے بزرگوں نے جو سکھایا ہے، میں اس پیر کا غلام ہوں، اس باپ کا بیٹا ہوں۔ بات آ گئی، سن لو ڈوکم والو، یہی ڈوکم شریف ہے، سنو، علم جس پر ناز کرے، گرامر جس پہ ناز کریں، وہ مشاہدے ملت کی ذات ہے۔ حضرت میں غلام علی کیا تھا حشمتی، حضرت سے لوگ آئے تھے یہ جلسے میں، حضرت فرمایا میرے یہاں تکلیف رہتی ہے، دیکھیے گا ادب احترام، ایک ڈوکم شریف ہے، مشاہدی کہنا حشمتی آسان ہے، پھر بہت کہنے کے بعد تشریف لے گئے، کیا ادب و احترام، پھر فرمایا فقیر جا رہا ہے، جتنی دیر ادب کر سکا بیٹھا، میں شرعی طور پہ معذور ہوں اس لیے تکلیف رہتی گھٹنوں میں، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے سب اپنی اپنی باتیں ڈھیگے مار رہے ہیں، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے گھر والوں کا ایمان بچاؤ، یہ چراغ جل رہے ہیں، صدقہ ہے غوث پاک کا، غریب نواز کا، اعلیٰ حضرت کا، محبوب پاک کا، مدر اعلیٰ حضرت کا، شیر ہندوستان کا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سارا علم ایک طرف اور سرکار مولا کی غلامی ایک طرف ہے۔ یہ جو پڑھتا ہوں نا میں شعر، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے، جب سے مجھے یہ پڑھنے کی عادت ہو گئی اور پڑھوں گا، جلنے والے جلیں، مرنے والے مریں۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ
بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ ثابت ہوا کہ حالانکہ فرائض خود جمع ہے لیکن آپ دیکھیں اضافت، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، اور کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ اللہ اس دین محمدی، فاطمی، حسنی، حسینی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، قادری، مذہب اہل سنت، مسلک غوث و خواجہ و رضا، شیر رضا کے مشرف پر، ان کے بزرگوں کے مشرف پر ہم سب کو، ہم سب کے بیوی بچوں کو قائم رکھے، احقاق حق، ابطال باطل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے میں، سنانے میں، عرض و معروض میں کوئی قصداً صاحباً جو بھی لفظ خوابی غلطی ہو گئی ہو، میں کھلے طور پہ اپنے کھلے چھپے سارے گناہوں سے آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شہریار رم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، نور کے چشم کرامات پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، غوث و خواجہ سیدہ زائرہ طیبہ طاہرہ، طیبہ زائرہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پیلا کو سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پیلا کو سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کی پیلا سکینہ پیلا کو سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دو شیخ عزت پیلا کو سلام، شہید بلا شاہ گل رقبہ بے کس دشت غربت پیلا کو
سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکان پیلا پرہائے صحف غنچہ قدس اہل بیت نبوت لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی چاند بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی چاند بازیاں، شیر قرآن ستوار پیدا کو سلام، اور سیما پہلی ماں کہتے امن و امان، حق گزارے رفاقت لا شمع تابا نیکا شان اجتہاد مفتی چار ملت لاکھوں سلام، اور جان سارا نے بدرو احد پر درو، جانے سارا نے بدرو احد پر درو، حق کو سارا نے بیعت لاکھوں سلام، حق کو سارا نے بیعت لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدی تیغ مسلوب شدت لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قوی سے ہوتا اللہ خوشی شہادت، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شیطن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شیطن، پر قدرت لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام، غوث اعظم و امام تقی والنقی، غوث اعظم و امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دل کے وہ
سلام ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پلا شیخ نجدی کے چیلے جلے اور مرے شیخ نجدی کے چیلے جلے اور مرے مسلک اعلی حضرت لاکھوں سلام مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مظہر اعلی حضرت لاکھوں سلام مخزن علم و حکمت مشاہد رضا مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالہ لاکھوں سلام جن کو مہرہ سے ملی نسبتیں جن کو مہرہ سے ملی نسبتیں یعنی عسکری ملت لاکھوں سلام صوفیے با صفائی ابن شیر رضا صوفیے با صفائی ابن شیر رضا یعنی مشہود ملت رہبر حق نما شیر ہندوستان رہبر حق نما شیر ہندوستان ان کی شیرانہ ہمت لاکھوں سلام میرے استاد باپ بھائی بہن میرے استاد باپ بھائی بہن اہل اردو عشیرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ جن کے باپ مجیدی میں چمو کی ضیا ایسے پیرے طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام اے میرے مرشد اے میرے رہبر اے شیر سنت سلام لے لو اے میرے مرشد اے میرے رہبر اے شیر سنت سلام
طبیعت کو کچل کے چھوڑا سبھی خبیثوں کو روند ڈالا تم ہی ہو پیارے رضا کے مظہر اے شیر سنت سلام